MD-CAT. 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 پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی ینگ پاپولیشن بہت بڑی ہے۔ پاکستان کے لیڈرز اکثر اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے، لیکن یہ یوتھ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بے روزگار ہے، پریشان ہے اور انفلیشن کا شکار ہے۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے پاکستان کے ایک سسٹم کو جس میں ہر سال لاکھوں گدھے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کو کہا جاتا ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم، اور پھر ڈسکس کریں گے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا ایک اہم پہلو MD-CAT۔ اس سسٹم میں نہ سسٹم ہے اور نہ ہی ایجوکیشن۔ اس سسٹم میں 3 سے 4 سال کے بچے کو ہانکا جاتا ہے، اسے صبح سویرے اٹھا کر اسکول نامی جگہ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کا سارا دن چند ایک الفاظ سیکھنے میں گزر جاتا ہے، اور پھر 5 سال کے بچے کو اس کے اپنے وزن سے زیادہ کتابوں کا ایک بوجھ دیا جاتا ہے۔ کلاس ڈیفرنس کا کانسیپٹ اسی ایجوکیشن سسٹم سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے۔ امیر بچے کا بڑے سے بڑے ادارے میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے، اور اگر بچہ غریب ہے تو سرکاری اسکول میں بمشکل اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ اس کیٹیگری میں سب سے پہلے آتی ہے اپر کلاس، جس میں پیرنٹس اپنے بچے کو روبوٹ بنانے کے لیے مہنگے سے مہنگے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، جس کی فیس تقریباً 30 سے 40 ہزار ہوتی ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد اسے اکیڈمی میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں گھسے پٹے ذہن کو مزید گھسایا جاتا ہے۔ پیرنٹس اپنے ہی بچے کو سوسائٹی کا اچھا شخص بنانے کے لیے کسی اور کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی کے باوجود مڈل کلاس بچہ 5,000 کے قریب فیس بھرتا ہے۔ اس کے علاوہ یونیفارم، بکس، ٹرانسپورٹیشن اور اسٹیشنری کا خرچہ الگ ہے۔ پیرنٹس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود سوسائٹی کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا فلاں ادارے میں ہے، فلاں ادارے میں ہے، قرضوں کا ایک بوجھ چڑھ جاتا ہے، مگر یہ بھوت نہیں اترے گا۔ تیسری کیٹیگری میں لوور کلاس آ جاتی ہے۔ انہیں بھی اپنے بچوں کو اسی سسٹم میں گھسیٹنا ہوتا ہے، لیکن مشکل سے 8th کلاس تک یا زیادہ سے زیادہ FA پاس۔ تو یہ سب ڈرامہ کیوں؟ بچے کو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ 8th کلاس تک اداروں کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اپر کلاس کے بچے کو ارکمڈیز پرنسپل کا پتہ ہے، مڈل کلاس بچہ ارشمیدس کا قانون جانتا ہے، اور لوور کلاس بچہ ماشاءاللہ اپنی ڈگری کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اپر اینڈ لوور کلاس کمپٹیشن میں آ جاتی ہے۔ 8th کے بعد بچے کی کوئی کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، بچے سے نہیں پوچھا جاتا کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، لیکن پیرنٹس کو تو اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے، تو وہ بایولوجی اور میتھ کے کسی ایک روٹ پر بچے کو دوڑا دیتے ہیں۔ 8th کلاس کے بعد میٹرک اور FSC کے بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں، اور ریزلٹس آنے کے بعد جیسے گھروں میں وبال سا آ جاتا ہے۔ بچے کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس پر ٹونٹ کیے جاتے ہیں، اور کئی لڑکے لڑکیاں سوشل پریشر کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھکر کی تحصیل منکرہ میں فرسٹ ایئر میں خراب رزلٹ آنے پر طالب علم نے موت کو ہی گلے لگا لیا، اور وہ لڑکے لڑکیاں جو میٹرک اور FSC میں اچھا سکور کرتے ہیں تو وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ پاس کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور باقی بچے بغیر کسی کریئر کاؤنسلنگ کے یونیورسٹیز کی طرف BS پروگرام کے لیے رخ کر دیتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ہم اپنے مین ٹاپک MD-CAT پر ڈالتے ہیں۔ MD-CAT میں بچوں کو بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے ایگزام سینٹر اینڈ انفراسٹرکچر، کوچنگ سینٹر، ہاسٹل ایشو، پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز، شارٹ ٹائم پریپریشن، ایگزام پریشر، مینٹل ہیلتھ پرابلم، ہائی کمپٹیشن اور لمیٹڈ سیٹس۔ پاکستان کی 64% پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے،
اور رورل ایریاز کی تعلیم کا تو ہمیں پتہ ہے، انہی رورل ایریاز کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کہیں اسکول نہیں اور کہیں ٹیچر نہیں۔ اب جب اسکول کالج کی پراپر مینجمنٹ نہیں تو ایجوکیشن منسٹری نے ایگزام سینٹر کو پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، ملتان اور کوئٹہ میں رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنے گھر چھوڑ کر شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے۔ غریب اسٹوڈنٹس شہروں کے خرچے بمشکل برداشت کرتے ہیں۔ شہروں میں آنے کے بعد بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کن کوچنگ سینٹرز کا انتخاب کریں۔ یہ ادارے ہی ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا اسکیم ہے، لاکھوں کی فیس بٹورتے ہیں اور ایجوکیشن کے نام پر دھبا ہیں۔ بچے ہمیشہ ان اداروں پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا راز ان کی اپنی سیلف اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن ہوتا سب اس کے برعکس ہے۔ کامیابی اور میرٹ کی گارنٹی کے نام پر چورن بیچا جاتا ہے۔ یہ ادارے پڑھائی کے نام پر بزنس چلا رہے ہیں۔ یہ ادارے بھاری بھر فیس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب پیرنٹ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ ایگزام سینٹر اپنے شہروں میں نہ ہونے کی وجہ سے بچے ہاسٹل کا رخ کرتے ہیں۔ ہاسٹل فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں پر برڈن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ میں بچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاسٹلز کی اویلیبلٹی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے روم میں 4 سے 5 بچوں کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے اور اس وجہ سے بچوں کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہاسٹل میں فیسلٹیز کم ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں۔ ان ہائیجینک کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ نوائز ڈسٹربنس کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایم ڈی کیٹ میں ناکامی کی ایک وجہ پیرنٹس کی اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہاں بچوں کے ذہن میں یہ ویژن سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہی سب کچھ ہے۔ 20,000 سیٹوں کے لیے 2 سے 2.5 لاکھ بچوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایم ڈی کیٹ میں 20,000 بچے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد 1,80,000 بچے اپنے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ کرنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے کسی اور فیلڈ کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ بچپن سے ان کے ماں باپ ان کے دماغ میں ایک ویژن سیٹ کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور ہمت کر کے اگر کوئی بچہ کسی ایک ٹریک پہ آ بھی جاتا ہے تو پیرنٹس خوش دلی سے اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ دوسری فیلڈ میں ایڈمیشن کو پیرنٹس ایک کمپرومائز سمجھتے ہیں، اور جب کسی جاننے والے کا بچہ میڈیکل میں ایڈمیشن لیتا ہے تو پیرنٹس اپنے بچے کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جس سے وہ پڑھائی میں انٹرسٹ کھو بیٹھتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ کے ٹوٹل نمبر 200 ہے، اور اگر سبجیکٹ وائز بات کریں تو بایولوجی کے 68 ایم سی کیوز، کیمسٹری اور فزکس کے 54 ایم سی کیوز، انگلش کے 18 اور لاجیکل ریزننگ کے 6 ایم سی کیوز شامل ہیں۔ ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے ایگزامز عموماً جون جولائی میں ہوتے ہیں، اور ایم ڈی کیٹ کے لیے اگست یا ستمبر کی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے۔ 1 مہینے یا 2 مہینے جتنا کم وقت ہونے کی وجہ سے بچہ سلیکٹیو اسٹڈی کی طرف جاتا ہے، اور جب یہ معاملہ نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وقت کم ہے اور سلیبس زیادہ، تو ایم ڈی کیٹ ڈیلے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ مزید پریشر میں آ جاتا ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے۔ کوچنگ سینٹر پرابلم، پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز، شارٹ ٹائم پریپریشن، ایگزام پریشر اور ہاسٹل ایشوز کی وجہ سے ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس فزیکل اور مینٹل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ دینے والا بچہ نہ وقت پہ کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ دینے والا بچہ مکمل طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ایک 18 سے 20 سال کا بچہ انگزائٹی اور ڈپریشن جیسی مرض میں گھر جاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے دوران ایک ایمبولینس اور میڈیکل ٹیم تیار رکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ معصوم سا ذہن زیادہ ٹینشن کی وجہ سے کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ 15 سے 20 ہزار سیٹوں کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ دماغ آپس میں لڑتے ہیں، اور ہار جانے والے بچے یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے،
आबादी वाले सूबे पंजाब की बात करें तो 1,90,000 स्टूडेंट 900 सीटों के लिए लड़ता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक पॉइंट देखा जाता है और एक ही पॉइंट पर हज़ारों बच्चे होते हैं। बाज़ औक़ात 92.97% वाला बच्चा कामयाब हो जाता है, जबकि 92.96% वाला बच्चा रह जाता है। मेडिकल के एंट्री टेस्ट में करीबन 2 लाख बच्चा अपेयर होता है, जिसमें बमुश्किल 2500 बच्चों का एडमिशन होता है, जो किसी भी दी जाने वाली ज़कात के बराबर है, यानी 2.5%। बाकी 98% बच्चों का कौन जिम्मेदार है? पंजाब में UHS, सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, KPK में KMU और बलूचिस्तान में बम्स कंडक्टिंग बॉडी हैं। MD-CAT में पब्लिक और प्राइवेट सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ हुई है। आज़ाद कश्मीर 330 पब्लिक सीट्स एंड 100 प्राइवेट सीट्स, बलूचिस्तान 320 पब्लिक सीट्स और 100 प्राइवेट सीट्स, खैबर पख्तूनख्वा 1435 पब्लिक सीट्स एंड 1050 प्राइवेट सीट्स, पंजाब एंड इस्लामाबाद 4200 पब्लिक सीट्स एंड 4900 प्राइवेट सीट्स, सिंध 2400 पब्लिक सीट्स एंड 1850 प्राइवेट सीट्स। इस तरह से टोटल पब्लिक सीट्स 8265 हैं, जबकि प्राइवेट सीट्स 8000 हैं और टोटल 16265 सीट्स हैं। अब 2,70,000 बच्चा अपेयर होता है, जिनमें 16,265 सीट्स बच्चों को मिलती हैं। अब बाकी बच्चों के मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार है? यही एजुकेशन सिस्टम है जिसने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया हुआ है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इन बाकी बच्चों का मुस्तकबिल अभी हमेशा के लिए रोशन हो जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री को एग्ज़ाम कंटेंट इम्प्रूव करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम हो। MD-CAT से पहले एक मॉक टेस्ट रखना चाहिए कि जिसमें बच्चों को पता चल सके कि MD-CAT का पेपर किस तरह से आएगा, और इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस को कम कर देना चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर्स को बढ़ा दें, ताकि वो बच्चे जो शहर आना अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने ही किसी इलाके में MD-CAT का टेस्ट दें। एक रिज़ल्ट रीचेकिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए, ताकि वो बच्चे जिन्हें अपने रिज़ल्ट में कोई भी डाउट है वो अपने रिज़ल्ट क्लियर कर सकें, और वो बच्चे जो खुदा न खास्ता MD-CAT में रह जाते हैं उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सके कि वो अब किस फील्ड में जा सकते हैं और उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा। बस आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।